تحریک آزادی کا مقصد کیا تھا؟ تحریر اقرا سندھو میاں چنو۔ تحریک آزادی یعنی آزادی کے لیے چلائی جانے والی تحریک کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو الگ وطن دلانا تھا جہاں وہ اپنے دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ایک پرسکون زندگی بسر کر سکے، جو کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ناممکن سی چیز بن چکی تھی، کیونکہ ہندوؤں نے انگریزوں کے سامنے یہی ظاہر کر رکھا تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم آباد ہے جو کہ ہندو ہے۔ اس طرح انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اقتدار ہندوؤں کے ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ اپنے مسلمانوں کا جینا پہلے ہی حرام کر چکے تھے۔ اقتدار ہاتھ آنے کی صورت میں وہ مسلمانوں پہ مزید مظالم ڈھاتے، جبکہ مسلمان خود کو ایک الگ قوم تصور کرتے تھے، کیونکہ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، رسم و رواج اور سب سے بڑھ کر عقائد ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے۔ لہٰذا مسلمان رہنماؤں نے ہندو اور مسلمانوں کو دو الگ قومیں گردانتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تاکہ ہندوؤں کے مظالم سے نکل کر وہ پوری آزادی سے ایک اچھی زندگی گزار سکیں، جہاں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ ہو، وہ اپنے دین پہ مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں اور ان کی عورتوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ مسلمان رہنماؤں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریزوں کی جانے کے بعد ہندو اقتدار سنبھالتے ہی مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اور یہ بات ان کو گوارا نہ تھی کیونکہ ہندو پہلے ہی مسلمانوں پہ زمین تنگ کر چکے تھے۔ اب مزید ظلم کی چکی میں پسنے سے بچنے کی خاطر تمام مسلمان عظیم رہنماؤں نے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا جسے تحریک آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم مقصد اس تحریک کا یہ تھا کہ تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے آزاد زندگی گزارنے کے لیے الگ وطن کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جو تحریک شروع کی گئی اسے بعد میں تحریک آزادی کا نام دیا گیا، جس کا اہم مقصد اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے آزاد زندگی بسر کرنا تھا۔ مختصر یہ کہ آزادی حاصل کر کے مسلمان ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اپنی مرضی سے سکھ کا سانس لے سکیں۔